کپتان کی سزا معطل عنقریب اپنے عوام میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کپتان کو بڑا ریلیف۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ جو حکومت ایک شخص کو دیوار سے لگاتے لگاتے اسے پس زندہ کر دیا، اس کی پارٹی کو توڑ دیا اور اس کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس حکومت سے رخصت ہونے کے بعد اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اب کس طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری تجزیے اور خبریں پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، شاید اس وقت قسمت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بالخصوص نون لیگ جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ رب تعالیٰ کی طاقت جس کے ساتھ ہو، رب تعالیٰ جس کو عزت دے، دلوں میں جو رحم پیدا کرنے والی بڑی ذات ہے، فیصلے تو اسی کے ہوتے ہیں۔ دنیا کی طاقتیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو نیست و نابود کرنے کے جو خواب دیکھتی ہے، اس کو ایک ہی طاقت جو ہے ایک ہی جنبش سے تہس نہس کر دیتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس پر 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے، جس میں دنیا میں واحد لیڈر ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے مقدمات میں سے جکڑنے کے بعد، پارٹی کو توڑنے کے بعد اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد وہ سابقہ حکومت جناب شہباز شریف صاحب جس کے وزیر اعظم تھے، ان کے لیے اور بڑا چیلنج بن گیا۔ عوام میں اور زیادہ مقبول ہوا، جتنا زیادہ وہ مقبول ہوا اتنا ہی وہ حکومت جو ہے وہ زمین میں دستی چلی گئی، اپنی سیاست کو برباد کرتی چلی گئی۔ مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو سب سے بڑا اس وقت ہمیں خوشخبری ملنے کو آ رہی ہے، وہ ہم میں کب ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک سرپرائز ہوگا، اور وہ سرپرائز کس طرح کا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں جی کہ کپتان ہمارے درمیان کب موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ جس پر پی ٹی آئی کو اعتراضات تھے، جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جن کے پاس بے شمار اس وقت درخواستیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، جن پر یہ اعتراض تھا کہ ان کے فیصلوں نے جو انہوں نے واپس ماتحت سیشن کورٹ میں بھیجے، ان کے واپس کیس بھیجنے کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی نائل ہوئے۔ جناب جج جو ہیں سیشن کورٹ کے ہمایوں دلاور، وہ فیصلہ دے کر باہر جا چکے ہیں ایک کورس کے سلسلے میں۔ ان کی شکایتیں لے کر اسی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، تو یہاں سے بھی جب مایوس ہوئی پی ٹی آئی تو پھر وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی، تو سپریم کورٹ نے واپس اسی کورٹ میں بھیجا کہ وہاں انتظار کریں، اپنی درخواستوں کے فیصلے ہونے دیں۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کو جب گرفتار کر لیا گیا تو ماتحت عدالت کی شکایتیں لے کر پھر پی ٹی آئی ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی، اور ساتھ ہی جو جیل میں سہولیات ہیں اس حوالے سے بھی شکایات درج کرائی گئی، اور اس میں استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جائے۔ تو ناظرین، آپ یہ دیکھ کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چیئرمین پی ٹی آئی سے سہولتیں واپس لی گئی تھیں حکومت کی جانب سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کو وہ سہولتیں مہیا کی جائیں، ان کو ڈاکٹر کی سہولت مہیا کی جائے، ان سے ان کی فیملی کو ایک ہفتے میں 3 بار ملاقات کرنے دی جائے یا اس سے زائد ملاقات کر سکتے ہیں، اور وکلاء جن کو روکا جا رہا تھا، جن کو
چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، اور ساتھ ہی کھانے کا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ بھی حل ہونے جا رہا ہے، جس میں یہ اعتراضات تھے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جیل کی جانب سے جو کھانا مہیا کیا جاتا ہے اس میں خدشہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسا کیمیکل، ایسا پوائزن نہ ملا دیا جائے جیسا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی جماعت کو خطرہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آج کل اس کا بھی فیصلہ دینے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہی جسے پی ٹی آئی کو شکایت تھی، اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر مہربان نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی ہمارے درمیان کب ہوں گے، تو ناظرین دل تھام لیجیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی 3 ہفتے بعد جیل سے باہر ہوں گے، ان کی سزا معطل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کی اسی معطلی کے بعد نااہلی کی سزا ختم ہو جانے کے بعد وہ پھر ایک بار اپنی عوام میں ہوں گے۔ اب آگے یہ خاموشی ہے کہ جس طرح سے ان کی ضمانتیں مسترد کی گئی ہیں باقی عدالتوں سے، اب اس کا کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگنے جا رہا ہے کہ ایک شخص جب حراست میں ہے تو وہ عدالتوں میں کیسے پیش ہو سکتا ہے، اور اس کی عدمی پیشی پر اس کی کیسے ضمانتیں منسوخ کی جا سکتی ہیں، کیسے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا سکتے ہیں، جبکہ وہی شخص جو ہے مسلسل عدالتوں میں، انہی عدالتوں میں جنہوں نے ضمانتیں مسترد کی ہیں، انہی عدالتوں کے روبرو پیش ہو کر وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑتا رہا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ ناظرین انتہائی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اکتوبر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سزا معطل ہونے جا رہی ہے۔ ان کے وکیل جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتوں تک، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس سے پہلے، مگر 3 ہفتے تک ناظرین اکرام چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے، چونکہ وہ حکومت جس انتظامیہ کو کنٹرول کر رہی تھی، جیل انتظامیہ کو جو انسٹرکشن دے رہی تھی، وہ حکومت جا چکی ہے۔ نگران حکومت کے آتے ہی ساتھ جو ہے یہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ اب آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر نون لیگ، اس وقت ہاتھ پاؤں ماری ہی ہے۔ نون لیگ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے وہ مختلف جماعتوں کے اس وقت منت سماجت کرے گی کہ جناب ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ اس سلسلے میں جناب شہباز شریف، نواز شریف صاحب کے پاس جا رہے ہیں ان سے مشاورت کرنے کے لیے کہ پاجی ہم اکیلے نہیں جیت سکتے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، جیسا کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ بینک لوز کر چکے ہیں۔ آئندہ آنے کے لیے، انتخابات میں جانے کے لیے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ایک دفعہ پھر شوشہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ووٹ کو کتنی عزت دی ہے ان 17 مہینوں میں یہ عوام جانتی ہے، اور جب وہ عوام میں جائیں گے تو عوام کو انہیں عوام سے کس قدر پذیرائی ملتی ہے، اور وہ ان کی سیاست کا عوام جو ہے وہ کیا رسپانس دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں کہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے، مگر نون لیگ کی ووٹ بینک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس ووٹ بینک کو وہ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، واپس جوڑتے ہیں، یہ نون لیگ کا بڑا امتحان ہوگا۔ مگر اچنبے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس دوران مسلسل خاموش ہیں، ان کا مورچہ جو ہے وہاں سے ابھی کوئی گن گرج کی آواز نہیں آئی۔ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔